السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، جب انسان کے دل میں کسی چیز کی چاہت پیدا ہو جاتی ہے، وہیں پر اس کا ملنا شاید اسے ناممکن سا بھی لگتا ہے، اور پھر یہی ناممکن کہانی اس کو اللہ کی طرف لے کر جاتی ہے، اور وہ اپنے دل کا ہر درد، ہر خواہش، ہر تکلیف اللہ کے سامنے بڑی مان سے بیان کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس کا دل بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ جس چیز کا خیال اسے بار بار ستا رہا ہے، کیا اللہ اسے وہ چیز عطا کرے گا یا نہیں؟ تو یاد رکھو، جب اللہ تمہیں تمہاری چاہت دینا چاہتا ہے نا، تو تمہاری زندگی میں ان 4 نشانیوں کو ظاہر کرنے لگتا ہے۔ بعض دفعہ چیزیں اور حالات کتنے ہی ناممکن کیوں نہ لگ رہے ہوں، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ معجزے ہوتے ہیں ان خاص لوگوں کے لیے جن کے کچھ خاص عمل اللہ سے کن کہلوا ہی لیتے ہیں۔ اور پہلا عمل، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہوگا، توکل رکھنا ہوگا، آپ کو مکمل بھروسہ رکھنا ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور آپ کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے، وہ پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، تو اس کے لیے تمہاری ایک چھوٹی سی خواہش کو پورا کرنا کوئی بڑی بات نہیں، کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ یقین وہ راستہ ہے نا کہ جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو دریا میں راستہ بنا دیتا ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے اتنا تڑپتا ہے نا کہ اس کے لیے صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرتا ہے جو لمحات دعا کی قبولیت کے ہوتے ہیں، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے انتظار میں ہر دن بے چین رہتی ہیں۔ لیکن یاد رکھو کہ اللہ نے انکار نہیں کیا تمہاری مانگی دعاؤں سے، اس نے عطا کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے، اور جب اللہ ہماری من پسند چیز کو ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے نا، تو کچھ نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے تاکہ اس کے بندے کو تسلی ہو جائے۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ جب تم کسی چیز کی خواہش رکھتے ہو تو یہ بھی یاد رکھنا کہ اس دل میں خواہش کو پیدا کرنے والا وہ اللہ کی پاک ذات ہے، اور دعا کا خیال ذہن میں آنا ہی سب سے بڑی نشانی ہے۔ بار بار اللہ تمہیں توفیق دیتا ہے کہ تم اپنی من پسند چیز کو اس رب سے مانگو تاکہ وہ تمہیں عطا کر سکے، تمہیں نواز سکے، اور وہ خواہش ہی تمہارے دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ اس چیز کو تمہارے لیے بہتر سمجھ لیتا ہے، تمہارے لیے سازگار سمجھ لیتا ہے۔ دعا تو بس انسان کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ یقین مانیں کہ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اس کا انعام ابھی تمہارے لیے باقی ہے، اور جب تم توکل کرتے ہو نا، بھروسہ کرتے ہو نا، صبر کرتے ہو نا، تو اللہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے دعا کرو تو اس طرح نہ کہو کہ اے اللہ، اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر، اور اگر تو چاہے تو مجھ پر اپنی رحمت فرما، بلکہ اپنی طرف سے کامل یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرو، کیونکہ وہ پاک ذات رب کریم جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ اور سنو، تمہاری زندگی اتنی سستی نہیں،
کہ لوگوں کے تلخ رویوں سے اور ان کے دھوکوں کی وجہ سے تم زندگی سے ہی ہار جاؤ۔ تمہاری یہ زندگی تو اس رب کی امانت ہے۔ تم سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں ہے، بلکہ وہ اس کائنات کا مالک ہے۔ اور سب سے بڑا سچ تو یہ ہے نا کہ انسان جو کوئی بھی ہو، اگر وہ کچھ کرنے کا ارادہ کر لے اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنا لے، اللہ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو سٹرونگ بنا لے، اپنے ریلیشن کو مضبوط بنا لے، اور پھر سچے دل سے پورے یقین کے ساتھ دعا مانگتا رہے، تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ تمہاری دعا کی قبولیت کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ تمہاری دعا تمہیں بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ تمہاری دعا کی قبولیت کا یہ اشارہ ہے کہ تم کچھ کرنے کا ارادہ کر لو اور تمہارے دل میں کسی کا خوف نہ ہو سوائے اللہ پاک کی ذات کے، تب وہ دعا قبولیت کو چھو کر ہی رہتی ہے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خواہش تمہاری زبان پر رواں ہو اور وہ قبول نہ ہو۔ اور وہی واحد خالق ہے جو شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کی قدرت کو کبھی محسوس کرنا کہ جو تمہارے دل میں خیال ابھی آیا بھی نہیں ہوتا، وہ رب اس سے واقف ہوتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو تم چھپاتے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں۔ وہ خوب واقف ہوتا ہے کہ تمہیں کون سی چیز دکھ دے رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے، تمہارے دل کو بے چین کر رہی ہے، وہ سب جانتا ہے۔ مگر یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ اسی دکھ میں تمہارے لیے ابدی سکھ پوشیدہ ہو۔ جو راستہ بند کیا ہے اس کے بدلے اللہ نے کئی اور راستے بھی تو کھولے ہوں گے نا۔ تم جب کبھی اندر کے شور سے تنگ آ جاؤ، گھبرا جاؤ، پریشان ہو جاؤ، روح بے قرار ہو جائے، بے چین ہو جائے، تو اللہ کے سامنے جھک جانا، وہ تمہیں سمیٹ لے گا، وہ تمہیں سنبھال لے گا۔ تم اپنی پریشانی کو اللہ سے شیئر تو کرو، اسے بتاؤ تو، وہ تمہارے الجھے ہوئے معاملات کو سلجھانے پر قادر ہے۔ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے رب کے سامنے آنسو بہاؤ، یقین مانو وہ انہی آنسوؤں کو تمہارے دل کا سکون بنا دے گا۔ بے شک وہ خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ من چاہی چیز تمہارے نصیب میں ہے یا نہیں، تو سنو، جب تم کامل یقین اور صبر کے ساتھ اللہ سے اپنے دل کی باتیں کرتے ہو، اپنے راز، اپنے دکھ، اپنی پریشانیاں صرف اللہ کو بتاتے ہو نا، تو پھر مطمئن ہو جاؤ، پرسکون ہو جاؤ، اللہ تمہارے لیے معجزوں کے در کھولنے والا ہے، کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس بات میں تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، تمہاری قسمت کا لکھا خود چل کر آتا ہے، اور اگر وہ نہ آئے تو تمہیں وہاں دعاؤں کے ذریعے بلا لیا جاتا ہے۔ جہاں سے تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے نا، وہیں سے اللہ کی تدبیریں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس لیے اس دنیا کے رویوں سے مایوس ہونا چھوڑ دو اور اپنا ساتھی اللہ کو بنا لو، کیونکہ یہ ایک بہترین ساتھی ہے۔ اپنے راز، اپنا درد اللہ کو بتاؤ اور بے فکر ہو جاؤ، عنقریب وہ تمہاری ہر خواہش کو قبول کر کے تمہاری مایوسی بھری زندگی کو خوشیوں کے خوبصورت رنگوں سے بھر دے گا۔